میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الطیارۃ شرک الطیارۃ شرک الطیارۃ شرک. 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جو بندہ کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے, کسی انسان کو منحوس سمجھتا ہے, کسی جگہ کو منحوس سمجھتا ہے, کسی عورت کو, کسی کاروبار کو, کسی بھی چیز کو منحوس سمجھتا ہے, فقط اشرک, وہ بندہ شرک کرتا ہے. میں ہر گناہ معاف کروں گا, شرک معاف نہیں کروں گا. اس لیے لوگوں باز آ جائیے. ولا حامتا, کوئی پرندہ آپ کی زندگی کے آواز نہیں بتا سکتا, کسی الو کی آواز سے آپ کے کاروبار میں بندہ نہیں آ سکتا. حامت کا معنی یہی محدثین نے بیان کیا کہ الو کی آواز کو سمجھنا میرے لیے نحوست ہے. کسی پرندے جناب اپنے گھر کی چھت پہ کمبے کو بولتے دیکھنا اپنے لیے نحوست سمجھ لینا, کسی بھی پرندے کو اپنے لیے نحوست سمجھنا. فرمایا ولا حامہ, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ولا سفر, اور لوگوں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اللہ 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 اللہ, اس لیے اس بات کو سمجھیے ذرا, اپنے عقیدے کو پرکھیے ذرا کہ ہم کہیں پر ایسی سوچ اور عقیدہ تو نہیں رکھتے. جناب میں جناب بڑا اچھا بڑا کاروبار تھا مولانا, بہت جناب کاروبار میں اللہ نے وسعت دی ہوئی تھی, پتہ نہیں کیوں یار فلاں بندے کا پارٹنرشپ کرتی ہے, وہ ایسا بندہ ٹکرے آئے جی کام بھی سارا پھیل گیا, وہ بندہ ہی منحوس ہے. معاذ اللہ میرے بھائی, کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا. اللہ اکبر, کسی پر بدشگونی لینا حرام ہے, محبت بڑا پیغام ہے. اپنا عقیدہ درست کیجیے. یہ افعال نکالنا, یہ بدشگونی لینا, یہ نحوست سمجھنا, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. بدشگونی لینا دیا ہے. میں جناب کام میں جانے لگا, سامنے سے کالی بلی گزر گئی, لہذا آج دیہڑی اچھی نہیں لگے گی. اللہ اللہ, میں کاروبار پہ جانے لگا, فلاں بندہ مجھے مل گیا, اس لیے آج کاروبار نہیں اچھا ہوگا. میں نے اپنی دکان کو جناب دکان کے شٹر کو اٹھایا, دکان کو اوپن کیا, دکان کو کھولا, فلاں بندہ جناب دکان پر آیا, اس نے ادھار سودا لے لیا, لہذا آج سارا دن ہی خراب گزرے گا. اللہ اللہ, کوئی بندے تو شام کو دکان پر بیٹھے تبصرے کرے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہڑے بدنصیب کا صبح منہ میں گیا, سارا دن ہی بندہ بہ گیا. منظور حفظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں نا ایک بابا جی کے کول بیٹھا, سفر کا پڑھا تھا مہینہ, ایک برات لاگو گزری. اللہ کو پنجابی میں سنا دے, پنجابی میں سنا دو. ایک برات لاگو گزری, میں جناب وہ دیکھا بابا جی بیٹا ہی ڈوب گیا, سفر کا مہینہ جا رہا ہے, برات لے جا رہے ہیں, ایک نہیں کرتی کہ راج کا ایکسیڈنٹ ہوئے گا. میں کہا بابا جی ایکسیڈنٹ نہ ہوا, پھر اچھا ایکسیڈنٹ نہ ہو سکتا, پھر ہونا کیا بابا جی اگر نکاح بھی ہو گیا, تھوڑا نام بیان نکاح ہو گیا, جب وہ نکاح ہو گیا تو پھر جناب اتنا کا مشیب نہیں ہو سکتا ہے, بس نہیں سکتے, میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہو سکتا. بابا جی اگر اتفاق بھی ہو گیا, ادھر ایک کدی انہوں نے اولاد نہیں ہونی, انہوں نے اولاد ہو ہی سکتی ہے, اس مہینے میں کتا روزہ نہیں ہو سکتے. اللہ بابا جی سے اولاد بھی ہو گئی, اللہ نے نکاح نہیں کراتا, گھر بھی بس گیا, اولاد بھی ہو گئی, پھر پکا تو بھابی ہے, پھر بھابی ہو سکتی ہے, باقی ہو گئے گا. نہ میرے بھائی نہ میرے برادر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا عقب ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. 1 الحكيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء حبیب خدا بدر الدجا شمس الضحا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش نوبت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے۔ صفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس صفر کا معنی مورخین نے جو بیان فرمایا، بعض نے صفر اس مہینے کے نام کو صفر سے لیا ہے، یعنی خالی ہونا، اور بعض نے صفر کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کا خلط ملط ہو جانا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرافات، بدعات اور طرح طرح کے من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی منقول کی جاتی ہیں کہ یہ معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہے۔ حضرات، دین اسلام ایک اصول اول دن سے جو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ کو مان لینے کے بعد اللہ والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس رب کو ہم نے اپنا خالق اور مالک اور خیر اور شر ہر چیز کا خدا تسلیم کر لیا ہے، اس کو تسلیم کرنے کے بعد پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز چاہے زمانی ہو چاہے مکانی ہو، چاہے کوئی جگہ ہو چاہے کوئی چیز ہو، پوری دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ہو کوئی ادنا سے ادنا ہو، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کسی انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زندگی کے ساتھ نقصان دہ نہ کوئی دن ہو سکتا ہے، نہ کوئی زمین ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور دنیا کی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ایک پکا اور سچا ٹھوس اسلامی عقیدہ ہے
کہ اللہ کو ماننے کے بعد توکل، بھروسہ، اعتماد اپنا اللہ پر ایسا رکھنا کہ ایک طرف پوری کائنات مل جائے، دوسری طرف میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں، میرا اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات مل کر مجھے نقصان پہنچا سکتی نہیں پہنچا سکتی، اور پوری کائنات مل جائے دوسری طرف مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، پوری کائنات مل کر میرا اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں راسخ کر لے، مضبوط کر لے اور اس کو پختہ کر لے، کیونکہ یہ سفر وہ مہینہ کے جس کے بارے میں جو باتیں دور جاہلیت میں لوگ کرتے تھے وہی آج کے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہیں کہ دور جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج کے دور میں میرے بڑے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے لیے بہت بڑی آزمائش اور اس مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ ان جاہلوں کے پاس دلائل تھے لیکن ہمارے پاس دلائل بھی نہیں ہے۔ آج کسی کو پوچھ لو بھائی سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اکثر دیکھا گیا لوگ شادیاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور دیکھا دیکھی کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں وہ تو نہیں کرتے، جو نہیں سمجھتے منحوس وہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی خوشی کا کام ہے اس ماہ میں نہیں کرنا، کوئی خیر کا کام ہے اس ماہ میں نہیں کرنا، وجہ کیا ہے کوئی علم نہیں، کیوں بھائی منحوس کیوں ہے کوئی علم نہیں، جبکہ کفار جو حال وہ چاہے لوگ ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینوں کی تعداد بنائی ہے ان میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر کسی قسم کی لڑائی نہ کی جائے، کسی قسم کا جناب نقصان نہ کیا جائے، کوئی جنگ نہ لڑی جائے، کوئی فساد نہ کیا جائے، کوئی جناب کسی قسم کے خرابات نہ کی جائے۔ بڑے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے، زانی، قاتل بھی ان 4 مہینوں میں گناہوں سے باز آ جایا کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ 4 مہینوں میں کوئی قتل و غارت نہیں کی کرنی، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، تو اس وجہ سے لوگ ان مہینوں میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے۔ اور یہ مہینے ہے کون سے؟ ایک رجب ہے جو شعبان سے قبل آتا ہے، رمضان سے 1 ماہ قبل آتا ہے، اور 3 لگاتار مہینے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 3 مہینے جگہ بعد دیگرے جو حرمت والے ہیں، تو عرب لوگ جو ہے ان تینوں مہینوں کے اندر ہر قسم کی لڑائی سے باز رہتے، ہر قسم کے فساد سے باز رہتے۔ بڑے بڑے جابر ظالم قسم کے لوگ بھی اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر دیتے، لیکن جیسے ہی ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کی اطلاع ہوتی، تو سفر کے مہینے کے اندر وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے، اور وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی انتقامی کارروائیاں، وہی چوری ڈکیتی کے لیے وہ نکل پڑتے اور اپنے گھروں سے نکل جاتے۔ لڑائیاں عام ہو جاتی، جھگڑے عام ہو جاتے، گھروں سے لوگ نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتے، جس وجہ سے اس مہینے کا نام پڑا سفر، یعنی صفر سے کہ گھروں سے خالی ہو گئے لوگ، گھروں سے لوگ کوئی لڑائی کے لیے نکل گیا، کوئی جناب کاروبار کے لیے نکل گیا، کوئی چوری دنگا فساد کے لیے نکل گیا، تو گھر خالی ہو گئے۔ اور دوسرا کہ یکدم 3 ماہ سے جرائم پیشہ لوگ جب بند بیٹھے تھے، اچانک نکلتے تھے تو جرم ایک ہی طرف سے بہت بڑھ جاتا، جس کی بنا پر لوگ سمجھتے کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ پھر یہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، فساد ہی فساد شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرا خیال ہے میں نے نہیں کسی سے سنا کہ کیوں آپ اس
مہینے میں خوشی اور اپنے خیر کے کام نہیں کرتے، بس اس مہینے میں بعد رہنا چاہیے۔ بعد کے پاس یہ دلائل ہیں، وہ جی محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، اس لیے محرم الحرام کا احترام کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خوشی اور غمی کے کام نہیں کرتے۔ لیکن سفر میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے سفر کے مہینے میں بھی ہم جو ہے کوئی خوشی اور شادی اور اس طرح کے پروگرام نہیں کرتے۔ جبکہ اگر اسی بات پر آیا جائے کہ کسی بڑے عظیم انسان کا دنیا سے جانا لوگوں کے لیے منحوسیت کا سبب ہو تو پھر سفر کے بعد ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں امام کائنات سید الانبیاء بدر الرجا شمس الضحیٰ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرما کر گئے۔ اس مہینے میں بھی بعد رہنا چاہیے، اس کے بعد آ جائیں جماعت ثانی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت فرمائے، رمضان میں سیدہ عائشہ، سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، پورے سال کا کوئی ایک مہینہ بھی خالی نہیں ہے جس میں کسی بڑے عظیم انسان کی دنیا سے رحلت کا واقعہ نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے تو سارے مہینے ہی منحوس ہو چکے۔ توجہ فرمائیے گا حضرات، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، البتہ اسلام نے اس بات کو واضح فرمایا لوگوں، نہ ہی کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہے، بلکہ نحوست جو ہے چیزوں کے اندر نہیں ہے، انسان کے اپنے عمل کے اندر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجیے گا، اللہ کا قرآن اس بارے میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارَ مُبْصِرَةً وَذِكْرًا۔ اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا اور کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، ہم نے رات کو بنایا ہے، دن کو بنایا ہے، آیتین اپنی نشانیاں، اپنی جناب قدرت کی علامات۔ اللہ یہ دن کا آنا، یہ رات کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ آیتین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمایا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات کو بنایا ہے جو دن کی روشنی کو مٹا دیا کرتی ہے، سارا دن روشن ہوتا ہے، سارا دن منور ہوتا ہے، رات آ کر دن کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، اور ہم نے دن کو بنایا ہے، دن کی روشنی کو مبصرۃً، لوگوں کے دیکھنے کے لیے، لوگوں کے لیے جناب روشنی بنایا ہے، ہم نے دن کو بنایا۔ اللہ کس لیے بنایا؟ یا اللہ نے دنوں کو اس لیے بنایا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، یا اللہ نے دنوں کو اس لیے
بنایا ہے کہ فلاں دن فلاں بندے کے لیے خیر کا سبب بن جائے، فلاں رات فلاں بندے کے لیے نحوست کا سبب بن جائے، فلاں دن فلاں بندے کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے، فلاں دن فلاں کے لیے جناب نحوست کا سبب بنے۔ نا نا نا، کس لیے بنایا؟ فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، میں نے دن اور رات کو بنایا ہے تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے اللہ نے تجھے دن عطا فرمایا۔ کیا مانا؟ دن چڑھتا ہے وہ اپنے کاروبار میں نکلتا ہے، اپنے حلال کاروبار کو کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو تو کما کر لے کے آتا ہے۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نیک اعمال اکٹھے کرتا ہے جو تجھے قیامت کے دن کام آئیں گے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ایسے ہی رات پڑتی ہے، تو اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے اہل و عیال میں بیٹھتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ جب رات چھا جاتی ہے، تجھے نیند آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ جب رات کا تیسرا پار ہوتا ہے، تو اٹھ کر اپنے رب کو مناتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، ہم نے دنوں کو لوگوں کی نحوستوں کے لیے نہیں بنایا، دنوں اور راتوں کو لوگوں کے لیے آزمائشیں نہیں بنایا، ہم نے تو فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ ہم نے تو بنایا ہے میرا بندہ دنیا میں دن کے وقت رزق بھی کما، عبادت بھی کر کے دکھا، رات کے وقت آرام بھی کرتا جا، عبادت بھی کرتا جا، تاکہ یہ دن اور رات تیری زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا بھی سبب بن جائے، تیری آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اللہ پھر فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ فرمایا لوگوں، دوسرا مقصد ان دن اور رات کو بنانے کا، بڑی توجہ بڑے پیار اور محبت سے بات سنتے جانا۔ حضرات بڑا مغالطہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر، کوئی کہتا ہے جناب میرے اوپر ہفتے کا دن باری ہے، کوئی کہتا ہے جناب میں منگل کے دن بڑی پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے جناب بدھ کا دن میرے لیے کاروبار میں آزمائش ہے۔ لوگوں، نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی رات منحوس ہے، یہ تمہاری نحوستوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ تو تمہیں اللہ کے انعامات دینے کے لیے آئے گئے، یہ تو تجھے زندگی کے اصول بتلانے آئے گئے، تیرے لیے رہنمائی بن کے آئے گئے۔ دن تیرے لیے روشنی ہے، رات تیرے لیے آرام کا سبب ہے۔ اللہ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے ان دنوں اور راتوں کو بنایا ہے تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کیا ہے، مہینوں کی تعداد کیا ہے، تیری زندگی کے ایام کتنے ہیں، تو نے کتنے ایام گزار دیے ہیں، 10 برس گزارے ہیں، 20 برس گزارے ہیں، تیری زندگی کے اندر تعداد کو متعین کرنے کے لیے، تاکہ تجھے پتہ چل جائے یہ سن عیسوی کون سا چل رہا ہے، یہ ہجری کون سا چل رہا ہے، تاکہ تو جناب رہنمی کی زندگی سے نکل کر ایک شعور والی زندگی میں آئے۔ اس لیے ہم نے دن اور رات کو بنایا ہے۔ اللہ آئیے رات سی وقار میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اترنے والا اللہ کا قرآن بڑے پیارے انداز کے ساتھ یہ بات سمجھا رہے لوگوں، اللہ کی ذات پر اعتماد کرو، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کرو، نہ ڈرو کہ یہ سفر نحوست والا ہے، نہ ڈرو کہ یہ فلاں دن
نوست والا ہے. نانا میرے محترم بھائی آئیے توجہ فرمائیے غور کیجئے گا ذرا. اللہ کے قرآن نے اللہ کی ذات کے بارے میں جو بیان فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں توجہ ترجمے پر غور فرمانا حضرات. میں اپنے جناب کعبے کی بات نہیں قرآن کی بات بیان فرما رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا لوگوں نہ پکارو من دون اللہ اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کرو کہ فلاں دن میرے لیے خیر کا سبب ہے, فلاں رات میرے لیے خیر کا سبب ہے, فلاں کی وجہ سے مجھے جناب پریشانی آ جائے گی. اللہ فرمایا ما لا ينفعك ولا يضرك, نہ ہی تجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ہی تجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے. او میرے بھائی میرے برادر اللہ فرماتے ہیں فَإِن فَعَلْتَ اگر تیرا اعتماد یہ بنا کہ فلاں دن نوزت والا ہے, فلاں انسان میرے لیے نوزت والا ہے, فلاں عورت میرے لیے نوزت والی ہے, فلاں کاروبار میرے لیے نوزت والا ہے, فلاں جناب جگہ اور پراپرٹی میرے لیے نوزت والی ہے. یاد رکھ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھ پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ حضرات اس لیے اس بات کو سمجھیے ذرا, اپنے عقیدے کو پرکھیے ذرا کہ ہم کہیں پر ایسی سوچ اور عقیدہ تو نہیں رکھتے میں بڑا اچھا بڑا کاروبار تھا مولانا, بہت جناب کاروبار میں اللہ نے وسعت دی ہوئی تھی, پتہ نہیں کی ہوا فلاں بندے نے پارٹنرشپ کر لی ہے, وہ ایسا بندہ ٹکریا ہے جی کام بھی سارا پھیل گیا, وہ بندہ ہی منحوس ہے. معاذ اللہ میرے بھائی کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کسی پر بدشگونی لینا حرام ہے. اللہ قرآن عقیدہ دے رہا ہے, قرآن عقیدہ دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ اے کائنات کے لوگوں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, لوگوں اگر اللہ چاہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا, اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی آزمائش آنی ہو, پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تو اپنے بیٹے کا نکاح صبر کے مہینے کرے گا تو پریشانی آئے گی, پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تو کاروبار میں فلاں بندے کو شامل نہیں کرے گا تو پریشانی آ جائے گی, پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تو دنیا میں یہ سوچ لگائے بیٹھا ہو کہ میں نے اگر اپنے گھر کو بچانا ہے فلاں عورت سے بچا لو. نا فرمایا فلا کاشف لہو, لوگوں اگر اللہ تمہارا نقصان کرنا چاہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا, کوئی بھی تمہیں اس سے چھڑا نہیں سکتا. اور فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, لوگوں اگر میرا اللہ تم پر اپنی رحمت کرے پوری دنیا بھی مل جائے تمہیں اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اللہ کے فضل کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ
اللہ اللہ، اس لیے آئیے حضرات زیوکار توجہ فرمائیے، غور کیجیے ذرا، بڑی محبت بڑا پیغام ہے، اپنا عقیدہ درست کیجیے، یہ افعال نکالنا، یہ بدشگونی لینا، یہ نحوست سمجھنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ہے افعال نکالنا؟ اللہ اللہ، بندہ سمجھتا ہے جناب میں صبح کاروبار میں جانے لگا، میں نے ایک پرندہ پکڑا ہے، دورے جاہلیت کے اندر فعال نکالنے کا طریقہ ہوا کرتا، بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، ایک پرندہ پکڑتا ہے، اس کو اڑا دیتا ہے، اس طرف کو جائے گا تو کاروبار میں خیر ہو جائے گی، اس طرف کو جائے گا تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ حضرات یہ ہے فعال نکالنا، بدشگونی لینا کیا ہے؟ میں جناب کام پہ جانے لگا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی، لہذا آج دیہڑی اچھی نہیں لگے گی، اللہ اللہ میں کاروبار پہ جانے لگا، فلاں بندہ مجھے مل گیا، اس لیے آج کاروبار نہیں اچھا ہوگا، میں نے اپنی دکان کو جناب دکان کے شکل کو اٹھایا، دکان کو اوپن کیا، دکان کو کھولا، فلاں بندہ جناب دکان پر آیا، اس نے ادھار سودا لے لیا، لہذا آج سارا دن ہی خراب گزرے گا۔ اللہ اللہ، کوئی بندے تو شام کو دکان پر بیٹھے تبصرے کرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیڑے بدنصیب کا صبح منہ میں لیا، سارا دن ہی مندہ پہ گیا۔ اللہ اللہ، لوگوں اس کا معنی ہے بدشگونی لینا، اپنے لیے ایسی بات سوچنا کہ فلاں کی وجہ سے آج مجھے نقصان مل گیا ہے۔ اللہ اللہ، اور کسی بیماری کی عداوت فرمایا تھا، بیماری کو متعدی سمجھ لینا، اللہ اللہ یہ سمجھ لینا فلاں بندے کو بیماری ہے، اس کی وجہ سے مجھے بھی بیماری لگ گئی ہے۔ اور لوگوں یہ تین چیزیں، چوتھی چیز صبر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، ان چاروں کے بارے میں میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، لوگوں کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے۔ متعدی سے کیا مراد ہے کہ مجھے نزلہ ہو گیا ہے، پتا ہو کہ بھائی کھڑا ہو مجھے بھی نزلہ ہو جائے گا، مجھے بخار ہے، میرے قریب کوئی نہیں آتا، شاید مجھے بھی بخار ہو جائے گا۔ جناب جو ہمارے معاشرے کا اصول ہے، ہم سمجھتے ہیں اس بندے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اب اس کے برتن بھی الگ کر دو، اس کے کپڑے بھی الگ کر دو، اس کا کھانے پینے کا سارا سامان الگ کر دو، اس سے بیماری مجھے لگ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا عدوى، لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں اس پر عقیدہ مضبوط کیجئے، عقیدہ مضبوط کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام کا کیسا عقیدہ، اللہ اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا مجھے پتا چلا کہ ایک بندے کو مجذوم کی مرض ہو گئی ہے، یہ نزلے زکام جیسی ایک مرض ہے کہ جس کے بارے میں واضح ہے کہ کوئی اس کے پاس سے نہیں گزر جائے گا اس کو بیماری لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا پتہ چلتا ہے، اس بندے کا ایڈریس لیتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر، جس سے لوگ اتنا ڈر رہے تھے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں یہ مجذوم کی بیماری نہ ہو جائے، جناب عمر بن خطاب اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوگوں بتاؤ مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے، میرا اللہ نہ چاہے بیماری لگ سکتی نہیں لگ سکتی۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر آپ کہتے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لہذا جناب ہم نے تو دیکھا کہ اونٹ جناب اونٹوں کا ریوڑ ہے، ایک اونٹ کو خارش لگی تمام کو لگ جاتی ہے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا میرے صحابہ، اور جس ایک اونٹ کو بیماری لگی ہے اس کو کہاں سے لگی ہے، جہاں سے اس کو بیماری لگی ہے، جس رب نے اس کو بیماری لگائی ہے کوئی بیماری سب کو لگانے پر قادر ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے ذات زیبکار لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ یقین جانے بڑے افسوس سے کہوں گا ہمارے معاشرے
معاشرے کے اندر دینی گھرانوں میں یہ فتنہ پایا جاتا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو سانس کی مرض لگ گئی ہے، لہذا جس برتن میں یہ پانی پیتا ہے کوئی دوسرا پانی نہ پیے، جس میں یہ کھانا کھاتا ہے اس میں دوسرا نہ کھائے۔ حضرات یہ تحقیر انسانی ہے، یہ ذلت انسانی ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب میرے رب نے فرما دیا لوگوں لا دوا، کوئی بیماری مدتی نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ واللہ۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والا دیارہ، لوگوں کوئی بدشگونی نہیں ہے، اللہ کوئی ایسا عمل اسلام نے جاری نہیں کیا، اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ فلاں بندے کی وجہ سے تیرے کاروبار میں مندا آ جائے گا، فلاں جانور کی وجہ سے تیرے کاروبار میں مندا آ جائے گا، جناب فلاں فال نکال لے گا تب تجھے جناب خیر مل جائے گی، فلاں کاہن کے پاس جا کر اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دکھلائے گا تجھے خیر کا علم ہو جائے گا۔ لوگوں میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا لوگوں من عطا عرافن، لوگوں جو بندہ افعال نکالنے والے وہ بندے، افعال نکالنے والے وہ ہوتے ہیں پرانے دور میں وہ تیر نکالا کرتے تھے، تیروں پر کچھ لکھ دینا کہ یہ کاروبار کے بارے میں بہت اس کے لیے خیر ہوگی، اس کے لیے کاروبار میں مندا ہو جائے گا، اس کو ہم ایسے کہہ لیں کہ قرآن کے طور پر ڈال دینا، پھر اس کو نکالنا یا اس کو پھینک دینا، اللہ ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جناب میرے کاروبار میں خیر ہو جائے۔ بلکہ میں نے تو ایک مولانا صاحب سے سنا کہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن پر اپنا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھنا ہے، یہ کیسا طریقہ ہے؟ قرآن پر انگلیاں پھیرتے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، جہاں پہ انگلی جناب رک جائے گی آنکھیں کھولیں گے جو نام ہوگا وہی رکھیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ بھی تو ایک اسلام نے منع کیا فال نکالنے سے، اگر تیری انگلی جاتے جاتے کہیں شیطان پر آ جائے پھر تو رکھے گا شیطان نام، اس لیے ایسے کام اسلام اس کی قرآن بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور کاہنوں کے پاس جا جا کر اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دکھلوانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام من عطا عرافن او کاہنن فقد اشرک، جو بندہ کسی بدشگونی فال نکالنے والے کے پاس گیا، کسی جناب کاہن کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دکھلایا، اللہ کے ساتھ ایسے بندے نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات مشرک ہے وہ بندہ جو ایسے کام کرتا ہے، وہ کون تیرے ہاتھوں کی لکیروں کو بتائے گا؟ غالب نے کہا تھا نا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، اور تقدیریں تو ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی لکیریں کہاں پہ ہیں؟ اس لیے کائنات کے لوگوں آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے، ولا تیارا لوگوں پر شمولیے نہ دیا کرو۔ اللہ اللہ جو دینی گھرانے ہیں جناب بڑا خوشحال گھر سی ساڑا، بڑے خوشحال رہا کرتے تھے، یہ بیٹے کا نکاح کیا ہے بس یہ بہو کیسی آ گئی ہے، ایسی نوزت والی آ گئی ہے، گھر سے کا رزق بھی ختم ہو گیا ہے، لڑائیاں ہی لڑائیاں آ چکی ہیں۔ اللہ یہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں، میں جناب بڑا خوشحال تھا، بس یہ مکان خرید لیا ہے، جب سے خریدا ہے مندا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، تیر مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جو بندہ کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، کسی انسان کو منحوس سمجھتا ہے، کسی جگہ کو منحوس سمجھتا ہے، کسی عورت کو، کسی کاروبار کو، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھتا ہے، فقد اشرک، وہ بندہ شرک کرتا ہے۔ لوگوں شرک کتنا بڑا جرم ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ فرمایا میں ہر گناہ معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، اس لیے لوگوں پاس آ جائیے۔ ولا حامتا، کوئی پرندہ آپ کی زندگی کے احوال نہیں بتا سکتا، کسی الو کی آواز سے آپ کے کاروبار میں مندا نہیں آ سکتا،
محدثین نے بیان کیا کہ الو کی آواز کو سمجھ لینا یہ میرے لیے معلوم نحوست ہے. کسی پرندے جناب اپنے گھر کی چھت پہ کوے کو بولتے دیکھنا اپنے لیے نحوست سمجھ لینا. کسی بھی پرندے کو اپنے لیے نحوست سمجھنا. فرمایا ولا قاما اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ولا سفر اور لوگوں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اللہ آئیے اس بات کو سمجھیے خدا را سمجھیے خدا را. آج کے میں یہ کہوں بڑے بڑے دیندار توحید پرست لوگ انہوں نے کہا ہے مولانا آپ حضرت صاحب اپنے بیٹے کا نکاح محرم میں کر لو سفر میں آج بیمار ہے. میں لوگوں کو بولا سنتی ہوں لوگوں نے میں جین کو نہیں چھڑنا لوگوں جناب نے نتانے مارنے انہیں مرم چمٹا گیا چھڑیا انہیں سفر چمٹا گیا چھڑیا انہیں تیرا گیا سفر چکیتا بس نہیں کوئی نہیں. اللہ اکبر. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا مولانا منظور حفظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں. میں بات ہے میں نا ایک بابا جی کے گول بیٹھا سفر یا محرم کا مہینہ ایک برات لاکھوں گزری. اللہ اکبر. پنجابی کو سنا دوں ایک برات لاکھوں گزری تے میں جناب وہ ویکھیا بابا جی بیٹا ہی ڈوب گیا. سفر کا مہینہ جا رہا ہے برات لے جا رہے ہیں یہ تو نہیں کرتی یہ راہ سے ایکسیڈنٹ ہوئے گا. میں کیا بابا جی یہ ایکسیڈنٹ نہ ہویا پھر اچھا ایکسیڈنٹ نکاح نہیں ہو سکتا اتنے رولا پہ جانا. بابا جی اگر نکاح بھی ہو گیا رولا نہ پیا نکاح ہو گیا جب وہ تو نکاح ہو گیا تو پھر جناب اتنا کا بسیب نہیں ہو سکتا ہے بس نہیں سکتے دنیا بیوی کا اتفاق نہیں ہو سکتا. بابا جی اگر اتفاق بھی ہو گیا ادھر ایک کدی انہوں نے اولاد ہی نہیں ہونی انہوں نے اولاد ہو ہی سکتی ہے اس مہینے جو بیاہ کیتا ہو سکتے. اللہ اکبر. بابا جی تے اولاد بھی ہو گئی اللہ نے نکاح بھی کراتا گھر بھی بس گیا اولاد بھی ہو گئی پھر پکا تو بھابی بھی بھابی ہو سکتی ہوتا باقی ہم ہو جائے گا. نہ میرے بھائی نہ میرے برادر آئیے کیتا بنائیے والا سفرا کوئی سفر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو اپنائیے. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا عالم ہے سواری پر بٹھایا گئے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے پیغمبر نے مجھے 10 نصیحتیں کی ہیں 10 نصیحتیں 10 میں سے ایک میرے پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ اس بات کو جان لے وعلم ان الامت لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك قط. اے عبداللہ میری بات یاد رکھ اگر پوری کائنات جمع ہو جائے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے میرا اللہ تجھے کوئی نفع نہ دینا چاہے میرے اللہ کو تجھے وہ فائدہ منظور نہ ہو یاد رکھ لبی جزامات پوری امت مل کر تجھے ایک ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکے گی. اللہ نے فرمایا اے عبداللہ جان لے وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ اجْتَمَعُوا اگر پوری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے جناب نقصان پہنچانا ہے تجھے جناب تیرا کوئی نقصان کرنا ہے پوری امت مل کر تیرا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی. اللہ حضرات آئیے توجہ فرمائیے غور کیجیے ذرا یہ کتنا عقیدہ پیارا ہے جو بندے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں برا خیال نہیں اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا اے میرے پیغمبر 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں جنت عطا کروں گا بغیر حساب کے عطا کروں گا. اللہ میں نے کہا اللہ یہ کام ہے اور زیادہ کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے
کرتا ہوں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اللہ اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کشمکش میں پڑ گئے کہ وہ 70,000 صحابہ کرام ہوں گے. بعد نے کہا وہ جو ابتدائی اسلام والے نے, بعد نے کہا کہ جو بچپن میں ہی مسلمان ہوئے ہیں, بعد نے کہا جو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اللہ. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے 3 علامتیں بیان کی ہیں. لوگوں 3 علامتیں بیان کی ہیں, اپنے سینوں میں نوٹ فرما لو. اللہ کی قسم میں اپنے نبی کے فرمان کو بیان کرنے کے بعد اپنا دعویٰ دے سکتا ہوں جو بندہ اپنے اندر یہ 3 اوصاف پیدا کرے گا اللہ کی قسم ان 70,000 میں شامل ہوگا. اللہ اللہ. وہ کون سے 3 اوصاف؟ فرمایا کائنات کے لوگوں ہم الذین لا یسترقون, وہ لوگ جو بات بات پر دم نہیں کرواتے. فلاں پیر صاحب کا دھاگا گھٹنے پر باندھ لیا, فلاں جناب بیماری کے لیے گلے میں تعویذ ڈال دیا, فلاں سے جناب شفا کے لیے دم کروا لیا. بات بات ایک شرعی دم کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. غیر شرعی دم, غیر اللہ کے ناموں کے دم, ایسے ایسے دم جن کے ساتھ شرک ملوث ہو. فرمایا ہم الذین لا یسترقون, جو ایسے دم نہیں کرواتے. ولا یطیرون, جو جناب بدشگونیاں نہیں لیتے, جو یہ نہیں کہتے اے جناب میرا کام اس وجہ سے خراب ہو گیا, میرا کام اس وجہ سے خراب ہو گیا. اللہ اللہ. بدشگونیاں نہیں لیتے. اللہ اللہ. اور فرمایا وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں. اللہ وعلی ربہم یتوکلون, فرمایا اللہ پر توکل کرتے ہیں, ان کو اللہ پر بھروسے کی وجہ سے میرا اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. اللہ اکبر. یہ وہ خوش نصیب کہ جن کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کبھی بھی مشکل میں کوئی جناب کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. اللہ پر توکل, کسی کی بدشگونی, کسی کو منحوس سمجھنا, اپنے بارے میں ایسا خیال بھی نہیں لے کے آتے, بلکہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے لیے جو میرے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہی ہو سکتا ہے. پوری کائنات مل کر میرا ایک ذرہ کے برابر نہ کوئی نفع کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے. ہر کام میرا اللہ کرتا ہے. ایسا توکل کرنے والا میرے پیغمبر نے فرمایا وہ 70,000 میں شامل ہوگا جو اللہ تعالیٰ جن کو بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.